بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے اس کورس کے آخری سبق 20A میں آؤ قرآن سمجھیں کی کلاس میں آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ جو سفر ہم نے آج سے 20 گھنٹے پہلے شروع کیا تھا، آج وہ ہم اختتام پہ پہنچنے والے ہیں۔ یہ ایک بڑی سعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی جو ہے وہ راہ میں چل پڑے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید آگے جو ہے وہ چلنے اور اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آگے چلنے سے پہلے چلیے چند ایک جو ہے وہ سوالات ہیں گزشتہ اسباق کے بارے میں، انہیں کرتے ہیں، اتنے میں باقی لوگ بھی آ جائیں گے۔ ترجمہ کیجئے۔ الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا۔ ABCD جی۔ سی۔ اذا جا کا مطلب ہے جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے۔ ABCD سی۔ زدنی کے معنی بتائیے۔ زیادہ کر ہمیں، زیادہ کر اسے، زیادہ کر انہیں، زیادہ کر مجھے۔ ABCD ڈی، زیادہ کر مجھے۔ یہ چھوٹا بھی جواب دے۔ آج کا سبق جو ہے انشاءاللہ اس میں ہم گرامر میں صرف صغیر جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں افعال ان سے بنانے کی اور مشق جو ہے کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمیں کتنا سمجھ آیا ہے، کیونکہ سبق 19 کے اختتام تک آپ نے 232 جو الفاظ سیکھے ہیں، جو تقریباً قرآن پاک میں 41,111 بار آئے ہیں، اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھا جو ہم پورا کر چکے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس کی جو ہے وہ آزمائش کریں گے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آیا واقعی ہمیں کچھ آتا بھی ہے یا ہم نے ایسے ہی وقت گزار دیا۔ تو چلیے پہلے سورہ بقرہ کی 5 آیات کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنا حصہ ہم سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں سے آپ کتنے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ جی جی چلے گا، سب کا الحمدللہ سے۔ نہیں، جو ہم نے نہیں پڑھے ہیں انہیں چھوڑ کے، مثلا متقین ہم نے نہیں پڑھا ہوگا، جی ہدن بھی نہیں پڑھا، ریب نہیں پڑھا ہوگا، جی ہدن نہیں پڑھا ہوگا۔ تو باقی جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کتنے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے ذالکا ہم نے پڑھا تھا، الکتاب پڑھا تھا ہم نے، لا کا لفظ پڑھا ہے، فی ہی یا فی ہو جو ہم نے پڑھا ہے، ہدن بھی پڑھا تھا ہدایت، اور للمتقین میں لل پڑھا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً نصف کے قریب یا اس سے زیادہ جو ہے وہ الفاظ آپ کو آتے ہیں۔ اب ہم باقی الفاظ جو نہیں پڑھے تھے وہ دیکھتے ہیں۔ الف لام میم جو ہے اس کا ترجمہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ ان کو ایز سچ اسی طرح جو ہے وہ لکھا پڑھا اور بتایا جاتا ہے۔ ریب کے معنی ہوتا ہے شک، متقین کے معنی ہوتا ہے متقیوں کے لیے۔ تو یہ دیکھیے باقی الفاظ کا ترجمہ آتا ہے۔ اب اگلا حصہ لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان میں دیکھیے کتنے ایسے الفاظ ہیں جو آپ نے اب تک پڑھے ہیں۔ جی الذین ہم نے پڑھا ہے، جی بالغیب میں با پڑھا ہے، وایقیمون میں وا، واو الصلاۃ پڑھا ہے، صلاۃ پڑھا ہے، ومما یہ پورا لفظ پڑھا ہے، رزقناہم میں ہم پڑھا ہے۔ تو یہ الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ ہمیں آتا ہے۔ صرف چند الفاظ ہیں
جو ہم نے نہیں پڑھے لیکن اس کے باوجود ان کی جو ہے ساخت آپ بتا سکتے ہیں. مثلا یؤمنون یہ کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے اس میں کیسے پتا چلا آپ کو؟ سوری سر، اس میں نہیں ہے، وہ ہے پہلے مضارع ہے. یؤمنون پہلے مضارع. فعل ہے، کیسے پتا چلا فعل ہے؟ یؤمنون شروع میں یا آ رہا ہے. یا ہے یا تان علامت کا مضارع آ رہا ہے، علامت مضارع آتا ہے. جی یہ جی. اسی طرح یقیمون جو ہے، یہ بتائیے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ فعل ہے، فعل مضارع. فعل یہ ہے. بھی اور فعل ہے، فعل میں ہی واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع یہ ہے. جمع ہے. تو یہ دیکھ لیں. اسی طرح ینفقون جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، فعل ہے، فعل مضارع اور فعل ہے. جمع اور ہے. جمع ہے یا مؤنث ہے یا جمع واحد ہے، جمع کیا ہے؟ جمع ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. کیوں؟ واو نون آ رہا ہے. تو اس جی. طرح یہ ہوگا کہ آپ جن الفاظ کا ترجمہ نہیں جانتے، کم از کم آپ ان کو یہ پہچان لیں گے کہ آیا وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، آیا مذکر ہے، مؤنث ہے، کیا ہے. تو آئیے یہ جو الفاظ ہمیں نہیں آتے تھے ان کا ترجمہ ہم لیتے ہیں. یؤمنون ایمان لاتے ہیں، غیب پر، یقینون قائم کرتے ہیں، رزقنا ہم نے رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے تقریباً نصف کے قریب، چونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ 20 گھنٹے کے اس QC1 کورس سے ہم جو ہے 50% جو ہے الفاظ جو ہے وہ دوہرا لیں گے یا جان لیں گے. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ ہم کامیاب. اگلا حصہ لیتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. جی اس میں کون سے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں؟ والذین بما انزل الیک وما انزل من وبالآخرۃ، یہ پورا حصہ پڑھا ہوا ہے. تو یہ دیکھیے یہ حصے ہمارے پڑھے ہوئے تھے. والذین اور وہ جو لوگ، بما اس پر جو، الیک آپ کی طرف، وما اور جو، من قبل کا آپ سے پہلے، بالآخرات اور آخرت پر، ہوں وہ. اور صرف 3-4 لفظ ہیں یا جو الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ہمیں یہاں سیکھنا پڑ رہا ہے کہ یؤمنون، انزلہ اور یقینون. تو یہ جو ہے 4 لفظ صرف نہیں تھے، باقی آتے گیا تو گویا 50% سے بھی زیادہ ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جی اس میں بتائیے، اولئک پڑھا ہوا ہے، اللہ پڑھا ہوا ہے، ھدی پڑھا ہوا ہے، من ربہم واولئک ھم، صرف ایک لفظ مفلحون جو ہے وہ ہمیں نہیں آتا یا ہم نے اب تک نہیں پڑھا. تو یہ 5 آیتیں جو ہے ہم نے پڑھی. اب یہ بتائیے المسلمین یہ کیا ہے؟ ترجمہ اس کا کیجئے. مسلمانوں پر، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں پر، مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے. ڈی ڈی مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے ڈی لیے. ڈی. بالآخرت کا معنی بتائیے. بالآخرت کا، اور آخرت، آخرت میں، اور آخرت میں، اور آخرت. سی. اور اگلا سوال اور ہے آخرت میں. اولئک علی ھدی، اولئک علی ھدی. جی یہ سب ہدایت پر ہیں، وہ سب ہدایت کے لیے، وہ سب ہدایت پر ہے، یہ سب ہدایت کے لیے. ABCD. سی. وہ سب ہدایت پر ہے. الیکا. سی. الکتاب کا مطلب بتائیے. کتاب، قلم، کتابیں، کاغذ. کتاب. اے. وہ مما کا معنی بتائیے. اور ان سب سے جو، اس چیز سے جو، اور اس چیز سے، اور اس چیز سے جو. ABCD. ومما، اور اس چیز اور سے. ڈی. اس چیز سے جو. چلیے ڈی. آیت الکرسی کو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں سے کتنے الفاظ ہیں جو ہمیں آتے ہیں یا کتنے چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم
لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. جی بتائیے اس میں کتنے الفاظ ہیں جو ہم آتے ہیں؟ اللہ، لا، الہ، الا، ہوا. لا تاخذہ میں لا اور ہو، ولا میں یہ دونوں لفظ آتے ہیں. نوم بھی ہمارا پڑھا ہوا ہے نماز میں، الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ دیکھیے یہ سب ہمارے پڑھے ہوئے تھے. صرف ایک الحی اور ایک قیوم، تاخذو سنت، یہ نئے الفاظ سے ہمارے لیے. اگلا حصہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. جی لہو ہمارا پڑھا ہوا ہے، ما فی سماوات بھی پڑھا ہے، و ما فی الارض یہ بھی پڑھا ہوا ہے، من بھی پڑھا ہوا ہے، ذا شاید نہیں پڑھا، اللہ زی پڑھا ہے، یشفع نہیں پڑھا، اندہ وہ پورا لفظ پڑھا ہے، اللہ بے اذن بھی اور ہی جو ہے پڑھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے صرف ایک ذا، یشفع اور اذن، یہ تین الفاظ اس پورے حصے میں جو ہے ہمارے لیے نئے تھے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یعلم یہ پڑھا ہے، تعلم علم میں پڑھا تھا، ما بینا بھی پڑھا ہوا ہے، ایدیہم شاید اس میں ایدی نہ پڑھا ہوا، ہم پڑھا ہوا ہے، وہ ما پڑھا ہے، خلفہم میں ہم پڑھا ہے، ولا میں والا پڑھا ہوا ہے، یحیطون بشیء شیء پڑھا ہوا ہے، من پڑھا ہے، علم ہی دونوں لفظ پڑھے، اللہ پڑھا ہے، بما پڑھا ہوا ہے، شاہ بھی شاید پڑھا ہوا ہے. یہ دیکھیے صرف ایدی، خلف، یحیطون یہ نہیں پڑھے. باقی یہ دیکھیں کتنا حصہ آپ کا پڑھا ہے. واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. جی واسع کرسی سماوات پڑھا ہوا ہے، والارض بھی پڑھا ہے، والا بھی پڑھا ہوا ہے، ہو پڑھا ہوا ہے، حفظہما میں ہما پڑھا، ہما نہیں پڑھا کیونکہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. وہ ہوا یہ پڑھا ہوا ہے، علی یہ پڑھا ہوا ہے، عظیم پڑھا ہوا ہے، سبحان ربی اللہ عظیم میں پڑھا ہے. تو یہ دیکھیے صرف واسع، کرسی، حفظہما یہ چار لفظ ہی ہیں، باقی پورا جو ہے ہمیں آتا ہے. اللہ کے معنی بتائیے. صرف، نہیں، ساتھ، مگر، لیکن، اے بی سی ڈی. جی فی السماوات، فی السماوات کا معنی بتائیے. آسمان سے، آسمانوں میں، آسمانوں سے آسمان میں، اے بی سی ڈی. جی بی آسمانوں میں. بین السماء والارض لیکن آسمان اور زمین، آسمان سے زمین تک، آسمان اور زمین کے درمیان، زمین سے آسمان تک، اے بی سی ڈی. سی آسمان اور زمین کے درمیان. شاعر کا مطلب بتائیے. چیزیں، چیز کچھ بھی نہیں، ہر چیز. ہر چیز. بعدکم ان سب کے بعد، تم سب کے بعد، ہمارے بعد، تم سب سے پہلے، اے بی سی ڈی. بی تم سب کے بعد. دعائے قنوت یہ ایک اضافی ہے جو کہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ابھی اس کو جو ہے وہ داخل کر لیا گیا ہے، اور تقریباً تمام کورسز میں ہم اسے پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. تو آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنا حصہ ہمیں آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخدع ونطرؤک وما یفترک. جی بتائیے. اللہم پڑھا ہوا ہے، انا پڑھا ہوا ہے، نستعینک میں نون اور قاف پڑھا ہوا ہے، ونستغفرک میں واو اور نون اور قاف پڑھا ہے، ونؤمن میں واو پڑھا ہوا ہے، بے کا بے اور قاف دونوں ہیں، ونتوکل وا پڑھا ہوا ہے، علیہ کا پورا لفظ پڑھا ہوا ہے، ونثنی میں واو پڑھا ہوا ہے، علیہ کا پورا پڑھا ہوا ہے، خیر پڑھا ہوا ہے، ونشکرک کا قاف اور واو پڑھا ہے. اسی طرح وا لا اور قاف پڑھا ہوا ہے، وا
اور یہ من. یہ دیکھیں یہ سارے الفاظ ہم نے پڑھے. باقی حصہ اس کا تھا اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجدک والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. تو اس میں دیکھیے اللہم پڑھا ہوا ہے ہمارا, ایاکا پڑھا ہوا ہے, نعبدو پڑھا ہوا ہے, ولکا نصلی میں نون پڑھا ہوا ہے, ونسجد میں واو پڑھا ہوا ہے, اور وَإِلَيْكَ کا یہ پورا لفظ پڑھا ہوا ہے, یہاں پڑھا ہوا ہے, وا رحمتک کا پڑھا ہوا ہے, وا پڑھا ہوا ہے, عذابک کا پورا لفظ پڑھا ہے, ان عذابک کا بالکفار یہ پورا لفظ پڑھا. تو یہ دیکھیے یہ الفاظ تھے جو ہم نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں, اور صرف اس میں کتنے تھے, نستغفر ونؤمن ونتوکل ونصلی ونشکرک ونغفر, اور یہ نخدع ونترک ویفجر, اور نصلی ونسجد نسعی نحفظ ونرجو رحمتک ونخشى کفار حالانکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے سورۃ یا الکافرون والا. تو یہ دیکھیں 50% سے زیادہ الفاظ ہمارے یہ پڑھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا, اب ہم اگر قرآن کو کھولیں اور کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں تو کم از کم یہ جتنے الفاظ ہم 20 اسباق پہ پڑھ چکے ہیں ہمیں وہ آنے چاہیے اور پہچاننے چاہیے, اور باقی کو جو ہے سمجھنے کے لیے جو ہے آگے کورسز کرنے چاہیے اور سیکھنا چاہیے. تو اس کے حصہ دوم میں ہم آتے ہیں. پہلے اسباق سے شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی ڈرل ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کی جو ہے وہ پریکٹس کریں گے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. یہ گر ہے گرامر کو سیکھنے کا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں, اسم کسی چیز, جگہ یا جو ہے کسی صفت کو کہتے ہیں, اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر, یا آخر میں واو نون یا نون اور الف تا. فعل ہم نے پڑھا تھا وہ کلمہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ ماضی اور مضارع ہوتا ہے جیسے فتح یا ملون. حرف وہ کلمہ ہے جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے جیسے بی, لی, من, فی, ان وغیرہ. لا اشہد کے معنی بتائیے. میں گواہی نہیں دیتا, میں نے گواہی دی, میں نے گواہی نہیں دی, میں گواہی نہیں دوں گا. جی ABCD. لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا. دیکھیں اشہد, یہ اسی لیے یہ سوالات ہم نے جو ہے آپ کے لیے رکھے کہ آپ کا ذہن کھلے. آپ ایک ترجمہ نہیں ہے, جب آپ مضارع کا کوئی لفظ لیتے ہیں, کلمہ لیتے ہیں, تو اس کے 2 معنی ممکن ہیں. میں گواہی نہیں دیتا, میں گواہی نہیں دوں گا, دونوں ممکن ہیں. ہاں کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جب وہ مضارع سے پہلے آ جائیں تو وہ اس کو یا تو ماضی کے لیے ماضی میں لے جاتے ہیں, یا اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں فیوچر کے لیے, یا اس کو جو ہے حال کے لیے فکس کر سکتے, جیسے صوفہ, سا, اسی طریقے سے قد, اسی طرح جو ہے اور بہت سے الفاظ ہیں جو مضارع کو یا تو ماضی میں لے جائیں گے, جیسے اعزاز اگر مضارع کے ساتھ آ جائے تو ماضی میں ترجمہ لے جاتا ہے. اسی طرح قد آ جائے تو وہ ماضی میں یا جو ہے اس میں حال میں کر دیتا ہے, یا استمراری میں لے جاتا ہے. اسی طریقے سے اور لفظ ہیں سوفر اور سین, وہ جو ہے اس کو مستقبل میں لے جاتے ہیں. تو یہ ہے ولا تجعلوا, نہ بناؤ اور مت بناؤ اور بناؤ اور وہ نہیں بناتا. ABCD. ولا تجعلوا بی وفعلوا الخیر
وفعل الخیر کے معنی ہوتا ہے اور کرو بھلائی اور کر بھلائی کرو عمل ABCD. آج کا سبق ہم نے خاص طور سے فعالہ کے شارٹ ٹیبل جو ہے وہ سیکھنے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ ایک جو ہے پورا مکمل ٹیبل ہے جس میں سوائے فاعل فعل مفعول کے یہ جو ہے باقی پورا ہے. فعالہ اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. پھر ہم نے پڑھا تھا یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، نفعلو میں کرتا ہوں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کرو کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو. اور ہوا فعلا یفعل، ہوا یفعل یتفعل، یہ ہم نے پڑھا تھا. یہ تھا ماضی کا. اب اس ماضی کے اور مضارع اور امر کے جو صیغے ہیں ان کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نچوڑ 3 افعال میں نکلتا ہے. کیا؟ فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم نے پیچھے جو ہے یہ 3 پڑھے تھے، فعلا یہ کی چابی ہے، یفعلو یہ چابی ہے، افعل یہ چابی ہے. یہ 3 چابیاں کیا ہیں؟ افعال کی. کسی بھی فعل کی جب آپ یہ گردان کرتے ٹیبل بناتے ہیں تو جو اس کی پہلی چابی ہوتی ہے یہ ماضی کی، یہ دوسری چابی یہ جو ہوتی ہے یہ مضارع کی، اور تیسری یہ امر کی ہوتی ہے. اور اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں فعلا، یفعلو، افعل. یہ 3 جو ہے افعال کہلاتے ہیں. اور 3 ہی اسم ہوتے ہیں. اسم کیسے بنتے ہیں؟ فعلا سے ہم 3 اسم بناتے ہیں. کون سے بناتے ہیں؟ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کام کرنا. یہ 3 اسم بنتے ہیں. یہ بھی اسی فاعلہ سے بنتے ہیں. فاعلہ سے فاعل مفعول فعل. تو اس طریقے سے یہ 6 ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ فعلا، یفعلو، افعل. یہ تینوں فعل ہیں، ماضی مضارع امر. اور اسم کون سے ہیں؟ فاعل، مفعول، فعل. یہ جو ہے یہ اسم. جب یہ اسم ہیں تو ان کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے، ان کے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر بھی آ سکتے ہیں، ان کے آخر میں واو نون یا نون بھی آ سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. جیسے اب یہ فاعل تھا، اس کے مفعول اور فعل لیتے ہیں، اس کے شروع میں الف لام لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ الفاعل. اور اگر یہ پیش ہو تو الفاعل، اگر زبر ہو تو الفاعلہ، اگر زیر ہو تو الفاعل. اور اگر 2 پیش ہو تو فاعل، 2 زبر ہو فاعلن، اگر 2 زیر ہو فاعل. مفعول کو لیں، الف لام لگائیں تو کیا بنے گا؟ المفعول پیش کے ساتھ، المفعولہ زبر کے ساتھ، المفعول زیر کے ساتھ. اور اگر الف کو ہٹا دیں تو مفعول 2 پیش کے ساتھ، مفعولن 2 زبر کے ساتھ، مفعولن 2 زیر کے ساتھ بنے گا. الفعل الفعل رہے گا، اس میں مزید وہ نہیں ہوتی. اس کے بعد اس کا مؤنث بھی بنتا ہے. مؤنث کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں. فاعل کے آخر میں گول تے لگا دیں تو فاعلت، اور اس سے جو ہے فاعلتن، فاعلتن، فاعلتن بنے گا. الفاعلت، الفاعلت، الفاعلت. اور جمع جو ہے اس کی فاعلات اور فاعلاتن. اسی طرح مفعول کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. مفعول کے ساتھ جو ہے مؤنث کے صیغے کون سے بنتے ہیں؟ یس، مفعولتن 2 پیش کے ساتھ، مفعولتن 2 زبر کے ساتھ، مفعولتن 2 زیر کے ساتھ. اور اگر الف لام لگا لیں المفعولت، المفعولت، المفعولت. اور جمع بنائیں مفعولاتن اور مفعولاتن. اور اگر الف لام لگا دیں المفعولات، المفعولات. یہ جو ہے ان کے ٹیبل بنتے ہیں. آئیے ان کے ٹیبل بھی آج دیکھیں گے. مثلا یہ ہے فاعل. دیکھیں
فائل سے کیا کیا بن سکتا ہے؟ دو پیش کے ساتھ فائلن، دو زبر کے ساتھ فائلن، دو زیر کے ساتھ فائل، الف لام کے ساتھ الفائلو، ایک پیش رہ جائے گا، ایک الف لام کے ساتھ ایک زبر رہ جائے گا الفائلہ، یہاں پہ الف آتا ہے، یہ قاعدہ ہے، چونکہ یہ میں لکھ نہیں سکا تو میں نے چھوڑ دیا تو زبانی بتا دوں گا. زیر کے ساتھ اف علی زیر آ جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ کتنے، یہ 6 جو ہے 6 اسم بنتے ہیں فائل سے، 6 اسم ہو گئے. اب ان کے 6 ہی جمع بنتے ہیں. جمع کیسے بنے گی؟ اس کے ساتھ واو نون لگا دیں تو کیا ہوگا؟ فائلن، فائلن، فائلن نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یا نون لگ جاتا ہے، فائلین، فائلینا، فائلین. اور اسی طرح الف لام لگا دیں الفائل، الفائلین، الفائل. تو اس طریقے سے یہ جو ہے فائل سے اتنے اسم جو ہے وہ بنتے ہیں. باقی بھی بنتے ہیں چونکہ ہمارے QC 1 کے اندر ہم نے جو ہے اپنے آپ کو لمٹ کیا ہے، باقی چیزیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے، تثنیہ کے صیغے یا جو ہے وہ نساء کے صیغے، وہ جو ہے آگے جا کے آئیں گے. تو اس لیے یہاں پہ ہم صرف ان کو لے رہے ہیں، دو پیش، دو زبر، دو زیر کے ساتھ جو ہے واحد اور جمع کو لے رہے ہیں، یا پھر مؤنث کا صیغہ لے رہے ہیں. تو آئیے اس کے جو ہے ابھی پورا ٹیبل دیکھیں. فعلا اس نے کیا، یا فعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فائل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا. اب آپ میں سے کوئی اسے دہرا دے ایک دفعہ، پھر آگے چلتے ہیں. یس ہاں جی، یہ ایک نے جس نے ہینڈ ریز کی ہے سدرا بی بی. چلیں جی آپ دہرا فعلا دیں. اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعلن فاعلن کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کرنا یا کام کا نام. یہ 6 جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں صرف تحریر. ان 6 جو ہے چابیوں کا مقصد یہ ہے، فعلا سے آپ پورا ٹیبل دہراتے ہیں. کون سا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلا یا فعل. یہ جو ہے صرف ایک اس لفظ سے جو ہے بنا. یفعلو سے بھی اسی طرح آپ ٹیبل درا کرتے ہیں. کیا؟ یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، ہوا، یفعلو یا تفعلو. پھر افعل سے بھی آپ جو ہے سیرے کیسے ڈرا کرتے ہیں؟ افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. اب فائل سے آپ کیا سیرے نکالیں گے یہ ابھی آج میں نے بتایا. فائل سے کیا بنے گا؟ فائل سے فائلن، 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 الفائلو، الفائلہ، الفائلی، الفائلون، الفائلین، الفائلت کا مؤنث کا صیغہ آ جائے گا، الفائلت، الفائلت، الفائلتن، الفائلتن، الفائلت، الفائلات، الفائلات. تو یہ جو ہے فائل سے. اب مفعول کے بھی اسی طرح صیغے نکلیں گے. مفعول کے صیغے کون کون سے نکلیں گے؟ یہ دیکھیں، فعلا سے یہ صیغے نکلے، یفعلو سے یہ صیغے نکلے، اور افعل سے جو ہے یہ صیغے نکلے. یہ تینوں جو ہے فعلا، یفعلو، افعل، یہ جو 3 افعال تھے صرف صغیر کے، ان سے یہ 3 ٹیبل بنتی ہیں. کوئی بھی فعل کیا ہو اس کا اگر صرف صغیر کا آپ کو جو ہے وہ پہلے 3 بتا ہو افعال، تو آپ اس طرح اس کے 3 ٹیبل بنا سکتے ہیں. مثلا فعلا کی بجائے اگر یہ جعلا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں کہتا جعلا، یجعلو، اجعل. اب اس سے صیغے بنائے. جعلا سے کیا بنے گا؟ جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلو. یجعلو سے کیا بنے گا؟ یجعلو، یجعلونا، تجعلو، نجعلو، تجعلونا، نجعلو. اور افعل سے کیا بنے گا وہاں پہ؟ اجعل، اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعل. یہ اس طریقے سے کوئی بھی فعل آپ کو دیا جائے اور اس کا اگر آپ کو صرف صغیر میں
پہلے 3 جو ہے وہ کلمات کے الفاظ معلوم ہیں جو کہ اس کے افعال ہیں، تو یہ پورا ٹیبل اس طرح آپ یاد رہیں۔ اور اگر آپ کو فاعل مفعول آتا ہے تو پھر جو ہے آپ اس کا پورا ٹیبل صرف صحیح کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں فاعل مفعول فعل یہ اسم ہے، 3 اسم ہے 3 فعل ہے صرف صحیح۔ تو آئیے یہ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے وہ 4 ابواب ہیں، کون کون سے ہیں؟ فتح، ناصرہ، ضربہ، سامع۔ دیکھیے ان کے صرف صغیر کیسے بنتے ہیں۔ فتح یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح۔ یہاں پہ ہم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو آج بتا دیا کہ فاتح یہ اکیلا نہیں ہے، یہاں پہ فاتحن بھی آ سکتے، فاتحن بھی آ سکتے، فاتحین بھی آ سکتے، الفاتح بھی آ سکتا، الفاتحہ بھی آ سکتا، الفاتح بھی آ سکتا، الفاتحون بھی آ سکتا، الفاتحین بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس نے اوپن چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے آپ کہیں گے ہاں اگر بولنا چاہیں سکھلائی میں ہم یہی سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ جب سیکھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کا پورا تلفظ کریں۔ کیسے؟ فاتحن، مفتوحن، فتح۔ اسی طرح نصرہ ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر، ضرب یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب، سامع یسمع، اسم، سامع، مسموع، سمع۔ تو اب ان کو جو ہے آپ میں سے باری باری ایک ایک کو کوئی دہرا دے۔ یس فتح کا ٹیبل کون دہرانا چاہتا ہے؟ ہاں جی، باقی ساری کلاس چھٹی پہ آج آخری دن ہے۔ چلیں جی سدرا خوشی آپ دہرائیے فتح کی 6 چابیاں۔ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا نصرہ کا ٹیبل کون کرائے گا؟ جی نصرہ کا ٹیبل کرائیے ظہیر بھائی۔ جی ظہیر بھائی آپ کرائیے بسم اللہ۔ فتح کی 6 چابیاں۔ نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے کرے گا، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر وہ مدد کرنا۔ جی یعنی ضربہ کا کون دہرائے گا؟ یس ضربہ کا ٹیبل کون کرائے گا بھائی؟ سر میں آمنہ کرا دوں؟ طارق آپ کرائیے۔ آمنہ طارق، آمنہ طارق کرائیے ضربہ کا 6 چابیاں صرف صغیر۔ وہ نہیں کرا رہی ہیں آصف امام، ان کے بعد آپ کا نام ہے، آپ کرائیے۔ جی ضرور۔ جی السلام علیکم۔ ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے مارے گا، اضرب مار، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا۔ جزاک اللہ۔ سامعہ کا جو ہے وہ کون کرائے گا 6 چابیاں بھائی؟ حسیب الدین آپ کا نام آ رہا ہے، ان کے بعد چلیے حسیب الدین آپ جو ہے سامعہ کا جو ہے وہ 6 چابیاں دہرائیے۔ سامعہ اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، اسما سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنایا گیا، سامع سننا۔ جس کو سنا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب کون آئیں گے؟ ہاں جی اب اہل علم آئیں میدان میں۔ فتح جی زبانی 6 بمائے ترجمہ چابیاں کون کرائے گا؟ ہاں جی چلے پہلا تو سدھا بی بی آپ ہی کرا دیں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ دوسرا نصرہ کون کرائے گا بھائی؟
جی ظہیر بھائی چلے جی آپ کرا دیجئے نصرہ. جی نصارہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے کرے گا، یفتح ینصر انصر 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 یا انصر 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 آئے گا، انصر کبھی نہیں انصر آئے گا. مدد کر، یہ واحد مدد کر. باب ہے جس میں پیش آتا ہے. اچھا انصر نصرہ ینصرو یہ پڑھا پڑھا کے ہم تھک گئے کہ پیش ہے اس پہ، اس لیے انصر ہوگا. ہاں اگلا ناصر ناصر کھولنے والا، مدد کرنے والا. منصور جس کی مدد کی گئی. نصر نصر جزاک اللہ خیر. نصرہ ینصر انصر، ناصر منصور انصر. نصر. اچھا اب اگلا دربہ کا کون کرائے گا بھائی؟ ہمت کریں کافی لوگ بیٹھے ہیں. آصف امام کرانا چاہتے ہیں؟ ابھی انمیوٹ کیا تھا آپ نے. چلے کرائیں جی جی دربہ کرا کا دیتا کرا ہوں. دیجیے. کرائیے. ضربہ اس نے مارا، ہاں. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، اضرب مار، اضرب یا ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا. ہاں، یہاں یہ ایک چیز یاد رکھ لیں کیونکہ ابھی آخری کلاس ہے، جاتے جاتے میں بتاتا ہوں. نصرہ کا باب اور اس سے جتنے افعال آتے ہیں ان سب کے امر میں پیش آئے گا انصر، ٹھیک ہے. اور باقی جتنے ہیں فتح، دربہ، سمعہ، ان سب کے جو ہے امر میں زیر آئے گا افتح، اضرب، اسمع. تو یہ جو ہے یہ ایک فرق ہے کہ یہ چار باب آپ کو کھائے گئے. ان چار بابوں میں تینوں میں زیر آتا ہے امر میں، الف کے نیچے یا حمزہ کے نیچے، اور صرف نصرہ کے باب میں پیش آتا ہے. اسی کی جو ہے صرف فرق کرنے کی جو ہے نا یہاں پہ وہ سکھلائی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو پکا کر لیں، نصرہ ینصرو انصر، نصرہ ینصرو انصر. اچھا اب سامع رہ گیا بھائی، یہ کون کرائے گا؟ چلے اسے بھی جلدی سے کرائیں پھر آگے چلتے ہیں، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے. جی مبرہ صدیق آپ کی باری ہے، آپ کا نام جو ہے ترتیب میں آ رہا ہے. سامعہ کا ترتیب کرائیے 6 چابیوں والا. سامعہ اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سامع سننا. گڈ. چلیں جی اس کو ہم پھر تفصیل سے دیکھیں گے. پہلے یہ سوال جواب لے لیتے ہیں. ٹیبل کے صفحے صغیر میں 6 افعال اور 6 اسماء، 3 افعال اور 2 اسماء، 2 افعال اور 3 اسماء، 3 افعال اور 3 اسماء. اے بی سی ڈی کون سا صحیح ہے؟ ڈی. ڈی. یہ تو لگتا ہے ڈراپ ہو گئی. چلیں واپس آ گیا، شکر الحمدللہ. ہاں جی اگلا دیکھیں، ذکرہ. ذکرہ سے کیا ہوگا؟ ذکرہ یذکرو، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر. دیکھیں یہاں پہ کیسے پتہ چلا کہ پیش آئے گا؟ ذکرہ یذکرو، رو یہ دیکھو درمیان والے پہ پیش آ رہا ہے. نصرہ ینصرو، رو پہ اس پہ پیش آ رہا تھا. جس کے درمیان والے کلمے پہ پیش آ رہا ہو وہ مضارع کے اندر جو ہے وہ نصرہ ینصرو کے اوپر ہوتا ہے. اس سے ہم پہچان گے اور اس کے امر میں پیش آئے گا. چلیں اگلا دیکھتے ہیں، جعل. جعل یجعل، اجعل، جائل، مجعول، جعل. دیکھیں اجل کیوں آیا؟ کیونکہ یہ عین کلمے کے اوپر زبر آتا ہے. جعل یجعل، جعل یجعل. اگر یہ جعل یجعل ہوتا یہاں پیش ہوتا، پھر یہ اجعل ہوتا. اب پتہ چل رہا ہے کیسے پیش آتا ہے. ایک اور لیتے ہیں، عالمہ یعلم علم، عالم معلوم علم. اب یہ دیکھیں یہاں یہ لام کلمہ جو ہے یہ عین کی جگہ کھڑا ہے، اس پہ زبر آ رہا ہے تو لہٰذا زبر کی وجہ سے یہاں زیر آئے گا. کیوں؟ اگر اس پہ زبر ہو یا زیر ہو دونوں حالتوں میں امر کے نیچے زیر آتا ہے. صرف اس کے اوپر جب پیش ہو
پیش ہو، جیسے یہ تھا کاف کے اوپر تھا یا سواد پہ تھا نصر، پھر جو ہے پیش آتا ہے۔ ایک اور لیتے ہیں، عاملہ یعملو اعمل، عامل معمول عمل، اس میں بھی یہ دیکھیں مضارع میں عین کلمے کے اوپر زبر آ رہا ہے تو اس لیے یہاں زیر آئے گا اعمل۔ ایک اور لے لیتے ہیں، عبدہ یعبدو عبد، عابد معبود عبادت۔ اس میں دیکھیں یہاں یہ جو عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آخری کلمے سے پہلے والا عین کلمہ ہوتا ہے، اس پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے تو لہذا مضارع میں کیا آئے گا؟ پیش آئے گا۔ جیسے یہاں پیش آیا تھا تو ادھر مضارع میں پیش تھا تو یہاں امر میں کیا ہے؟ پیش آیا۔ تو یہ صرف ان افعال میں جو نصر ینصر کے پیٹرن پہ آتے ہیں، جیسے ذکر یذکر ہے، عبد یعبد ہے، نصر ینصر ہے، ان کے امر میں پیش آتا ہے۔ باقی یہ جو تینوں افعال آپ نے پڑھے ہیں، فتح ہے، ضربا یا سمعا، ان میں جو ہے وہ زیر ہے، فعل کے ساتھ جڑے ہوئے وہ، ہم، کا، کم وغیرہ۔ ایک لمبا گہرا سانس لیجئے، سیدھے ہو کر بیٹھ جائیے، جو سو رہے ہیں ان کو جگا دیجئے، کیونکہ یہ جاتے جاتے ایک گفٹ ہے اس کورس کا جو دیا جاتا ہے، یہ آخری چیز ہے جو بہت مشکل بھی ہوتی ہے، جس کو سمجھ آتا ہے اس کے دوبارے نہیں آ رہے ہوتے، جسے نہ سمجھ آتا اسے کک نہیں آتا۔ حل نصرتا زید، کیا جواب ہوگا؟ حل نصرتا زید، جی جواب دیجئے۔ حل نصرتا زیدن، جواب دیجئے۔ ہم نصرت زیدن، نہم نصرت زیدن، زیدن، ٹھیک ہے، مان لیا نہم نصرت زیدن۔ آپ کی طرف شور زیادہ ہے بیٹا، اسے تھوڑا بند رکھو تاکہ، کیونکہ یہ کام کی چیز ہے، یہاں پہ توجہ چاہیے، پوری کلاس جو ہے وہ ہوشیار بیٹھی ہوئی ہے، وہ چیز پھر ان کو آئے گی۔ حل نصرتم زیدن، حل نصرتم سامنے کا چیز ہے، ہاں، نہم نصرنا زید، نم نام یہاں تک تو یہ آپ نے سیکھا تھا کہ نصرتا کا جواب نصرتو، نصرنا کا جواب نصرتم کا جواب نصرنا، یہ ہم نے سیکھا ہوا۔ اب اس میں تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ تبدیلی یہاں آ رہی ہے، حل نصرتو، نصرتا، یہ لفظ کے ساتھ ہم نے ہو کو جوڑ دیا، پہلے زیدن تھا، زیدن آزاد تھا، دیکھیں زیدن جو ہے آزاد پڑا ہوا تھا، زید اس کے ساتھ نہیں جڑا تھا، اب اس تے کے ساتھ ہم نے ایک کو جوڑ دیا، زید کی جگہ وہ کا صیغہ میں ہے، زید کو ہم نے کہا وہ، پہلے ہم نے زید کا نام لے لیا تھا، زید آیا، اب ہم نہیں کہیں گے زید آیا زید آیا زید، اب ہم کہیں گے وہ آیا، زید آیا، وہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ یہ کرتا ہے، اب ہم وہ کا صیغہ لائیں۔ اب زید کی جگہ جب ہم وہ لا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وہ آ گیا، حل نصرتہ، اور اس کو کیا ہے، وہ کو ہم نے نصرت کے ساتھ زید کی جگہ پہ جوڑ دیا، تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ حل نصرتہ، نہم نصرتہ، ہاں، نن نصرتہ، جب پہلے ہم زید لا رہے تھے تو اب اس کی جگہ وہ کا صیغہ صرف آ گیا، جواب تو وہی ہے، نصرتہ نصرتہ۔ اس بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نصرتہ کا جواب نصرتہ ہے، زید تھا تو زید لگ گیا، زید کی جگہ ہو آ گیا تو وہ لگ گیا، تو لہذا حل نصرتہ نام نصرتہ۔ چلے اگلا دیکھ لیں، حل نصرتہ حل نصرتہ ہو کی جگہ یہ اگر زید تھا، حل نصرتہ زیدن، تو ہم کہتے تھے نصرتہ زیدن، اب یہ جو ہے ہوا گیا تو یہ کیا، اس کا کیا جواب ملے گا؟ حل نصرتم ہو، کیا تم سب نے اس کی مدد کی؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نہم نصرنہ، ہاں، نصرنموہ، نن نصرنہ، کوئی فرق نہیں پڑا، صرف زید کی جگہ ہو آ گیا، کیوں؟ یہاں ہم نے زید کی جگہ ہو کا صیغہ استعمال کیا، جواب وہی ہے، نصرتم نصرنا، نصرتو نصرنا، نصرتو زیدن، نام نصرنا زیدن، یہ جواب تھا نا، جواب وہی ہے، صرف زید غائب ہو گیا، زید کی جگہ اس کی ضمیر آ گئی، اب اس کو آپ
میں سے کوئی ایک بار دہرا دے تاکہ آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے. حل نصرتہ، کیا جواب ہوگا؟ حل نصرتہ، نہم حل نصرتہ، دو نہم چیزیں. نصرتہ، نام نصرتہ، ہاں میں نے اس کی مدد. حل نصرتموہ، نہم نصرناہ، تو کیا ہوگا؟ نام نصرنا ہو، ہاں ہم نے اس کی مدد کی. زید کی سمجھ لیں. چلے اسے ایک سٹیپ اور آگے لے جاتے ہیں. حل نصرہ زیدن، حل تنصرہ زیدن، یہ تو ہم نے پڑھا تھا. حل تنصرہ زیدن کا کیا جواب ہوگا؟ نعم انصر زیدن. نعم انصرہ زیدن، ٹھیک ہے. حل تنصرون زیدن، کیا جواب نہم ہوگا؟ ننصرون زیدن، نم نسرو نہ نہیں ہوتا، نسرو ہوتا ہے. کیوں؟ یہ یہاں شروع میں آ گیا اس لیے یہاں نون نہیں لگتا. یہ کل بھی بتایا. نم نسرنو نسرو نم نسرو زیدن، ہاں ہم نے زید کی مدد کی. اب اگر ہم زید کی جگہ ہو لے تو کیا صیغہ بنے گا؟ حل نسرو نم انصرو حل تنصرو تنصرو نام ننصرو. آئیے اسے دیکھتے ہیں. حل تنصرو، زید کی جگہ ہم ہو لے آئے تو کیا جواب؟ نام انصرو، ہاں ہم نے اس کی. اور حل تنصرون، زید کی جگہ ہم نے ہو کا صیغہ ڈال دیا تو کیا جواب ہوگا؟ حل تنصرون کا کیا جواب ہوگا؟ حل تنصرون نہم ننصرون زیدن. ننصرو، یہ دیکھیں نم ننصرو، نم ننصرو. تو یہ ہاں، اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں. انصر، اب امر میں آگے انصر زیدن، تو اس کا کیا جواب ہے؟ انصر زیدن کا کیا جواب ہے؟ ننصر زیدن، نہیں، انصر زیدن. انصر زیدن، زید کی تم مدد کرو تو کیا ہوگا؟ انصر زیدن، میں زید کی مدد کرتا. کیوں؟ تا کا صیغہ انا کی طرف لوٹتا ہے، انصرو کی طرف لوٹتا ہے. اور جمع کا صیغہ انصرو زیدن کیا ہوگا؟ دیکھو نا ہاتھ کا اشارہ دیکھو تو اس کا جواب کی طرف پلٹے گا. ننصر زیدن. ننصر زیدن اپنی طرف پلٹے گا تو یہ ہوگا ننصر زیدن. اب یہ تو تھا عام جو ہم اب تک پڑھتے رہے. انصر زیدن، انصر زیدن، انصر زیدن، ننصر. اب اگر ہم زید کی جگہ ہو کا صیغہ لے آئیں تو اب کیا تبدیلی آئے گی وہ دیکھ. انصر یعنی اس کی مدد کر، تو جواب کیا ہوگا؟ انصر کا جواب کیا ہوگا؟ انصر ہو. ہاں انصر. دیکھیے انصر کا جو انصر جب ہم کہتے تھے انصر تو ہم کہتے تھے انصر. اب زید کی جگہ ہو آ گیا تو انصر ہو، انصر ہو کا انصر. اور جمع کا صیغہ ہوگا انصرو ہو، ننصر ہو. ننصرو. یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ سمجھیں آپ نے ایک بہت ہی بڑی چیز سیکھ لی. کیوں؟ قرآن پاک میں زیادہ تر کلام جو آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ پہلے کسی ایک چیز کا نام یا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جتنی بھی وہ بات چیت ہوتی ہے اس میں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے چلے جاتے ہیں. مثلا کہا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل شروع ہو گیا قصہ. اب آگے جتنا آئے گا بنی اسرائیل کی طرف ہو، ہا، ہم، اس سے جو ہے اشارے ہوتے رہیں گے. تو وہ جتنے افعال آ رہے ہوں گے ان کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر. یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ پلٹتی ہیں پہلے والے کسی نام اسم کی طرف، کسی جو ہے شخص، کسی جو ہے واقع، کسی جو ہے حقیقت کی طرف پلٹتی ہے. تو اس کو ہم یہاں سے پکڑتے کہ یہ کیا ہے. ہو کی ضمیر آئی مذکر ہے، ہا کی ضمیر آئی مؤنث ہے، ہم کی ضمیر آئی جمع کا صیغہ غائب کا ہے، کی ضمیر آئی
जमा का सीगा जो है मुखातिब का है, ना की ज़मीर आई, जमा का सीगा जो है वो मुतकल्लिम का है, और या की ज़मीर आई, जमा वाहिद मुतकल्लिम का है। तो ये ज़मीरें जो आती हैं ये हमने पढ़ी हुई है, हा, हु, हुम, का, की, ना, ये जो पढ़ी है ना, ये ज़मीरें आके लगती हैं अफ़आल के साथ। तो समय तो वो सब सुनते हैं उसे, उन सब ने सुना उसे, तुम सब सुनते उसे, तुम सब ने सुना उसे, ABCD। जी, समय तुम समय अलहदा हो गया, तुम अलहदा हो गया, हु अलहदा, 3 लफ्ज से मिलके बना है। चले, तोड़ दिया तुम आपने। सी, तुम सब सुनते हो उसे। तुम सब ने सुना उसे, आप सही कह रहे हैं। यस्माऊनकुम, यस्माऊनकुम, जी, वो सब सुनते हैं उन्हें, वो सब सुनते हैं आप सबको, उन सब ने सुना आप सबको, वो सब सुनेंगे आप सबको, ABCD। यंसुरूनी, वो मदद करेगा मेरी, वो मदद करते मेरी। यंसुरूनी, याद रखें मुदारे में 2 फज़कुरूनी, बस याद करो मुझे, और याद करो हमें, और याद करो मुझे, बस याद करो मुझे। जी, क्या आएगा? ए, बस याद करो मुझे। हल तंसुरूनी, नाम अनसुरुकुम, नाम अनसुरुका, नाम नंसुरुका, नाम नंसुरनकुम। हल तंसुरूनी, तंसुर आया है, नी, तंसुर, अंसुर, तंसुर, अंसुर। सुरख। हल समेतुम, हल समेतुम, नाम समेतुमुहु, नाम समेतुमुहु, नाम समेतुमुहु, नाम समेतुमुहु। हल समेतुमु, हल समेतुम हुम, तुम आ गया। नाम समय तो हम। हल नसरतनी, हल नसरतनी, नाम नसरतुहु, नाम नसरतुमुहु, नाम नसरतुका, नाम नसरतुहु, नाम नंसुरु। नाम नसरतुको, नसरतुका। देखिए, नसरतनी, या आया, या जो है वो का की तरफ उल्टेगी। अंता और आना का ताल्लुक है, आना या की तरफ जाएगा, का की तरफ जाएगा। हल दरब अकुम, मा दरबनी, मा दरबुकुम, मा दरबुकुम, मा दरबना। ABCD। मा दरबना, दरबुकुम, कुम आया, कुम, कुम, अच्छा, अंतुम, कुम, अंतुम का सीगा है, नाहनु, ना की तरफ पलटेगा। हल ज़करकुमुल्लाह, हल ज़करकुमुल्लाह, कुम, कुम, हल ज़करकुम, नाम ज़करकुल्लाह, नाम ज़करना अल्लाह, नाम ज़करकुमुल्लाह, नाम यज़कुरुल्लाह। ऑप्शन नाम बी होगा, नाम ज़करनल्लाह, बी। हाँ, कुम आया, ना की तरफ लौटेगा। ये देखिए, पूरे 20 असबाक में मैं आपको देखिए ग्रुप बना के प्रैक्टिस कराता रहा। हुआ, हम, अंता, आना, अंतुम, नहन। फिर इनकी जमीरें हमने देखी, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, ये सारा चलता रहा चक्कर। अब वही आके यहाँ पे जब समरी बन रहा है तो आप लोग कहते हैं हमें नहीं समझ, आपके हालत से मुझे पता चल रहा है, आप कह रहे हैं ये कोई अजीब चीज आज शुरू कर दी उस्ताद। अजीब नहीं कर दी, आज सारी चीजों का मगज निकाल रहा है। वो जो मगज निकाल रहा है, समरी निकाली है, वो समरी आपका पूरा निचोड़ है। वो निचोड़ ये है, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहन। हु, हुम, का, ई, कुम, ना, इनका आपस में ताल्लुक है। और ये अगर आपको आते हैं, आपने अच्छी तरह समझ लिया, फिर कोई चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है। जिस चीज को भी आप तोड़ेंगे ये सीधे निकलेंगे। ये जब सीधे निकलेंगे, जैसे ये देखें ना, हल ज़करा कुम, कुम का जब सीधा आ गया तो कुम किसके लिए होता है? कुम, अंतुम कुम, तो इसका हमेशा लौटेगा नाहनु और ना की तरफ। जैसे ये कुम था, देखिए ना की तरफ लौट गया।
تو آئیے آج کی آپ کے لیے جو ہے شارٹ ٹیبل، کیونکہ بہت مشکل ہے میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے آپ کے لیے میں نے تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کی ہے، ٹیبل بنانے کی کوشش کی ہے. مثلا فعلا سے ٹیبل بنتا ہے، فعلا یفعلو افعل لا تفعل فاعل مفعول فعل. ضرب سے کیا بنے گا؟ یضربو اضرب لا تضرب ضارب مضروب ضرب. سمع سے کیا بنے گا؟ یسمع اسمع لا تسمع سامع مسموع سامع. خلق سے کیا بنے گا؟ یخلق اخلق اخلق خالق. اخلق نہیں آئے گا، لا یہاں پہ لا کا صیغہ آئے گا لا تخلق، لا تخلق واحد کا صیغہ آئے گا، نہیں کا یہ غلط لکھا ہے. خالق مخلوق خلق. ذکر یذکر اذکر لا تذکر ذاکر مذکور ذکر. یہ ٹیبل آپ کے لیے میں نے پورا کر دیا، اسے اب آپ اپنے طور پہ کر لیجئے گا. اب یہ ضمیریں جوڑنی ہیں، آپ میں سے کوئی ہمت کرے اور یہ تنصرو ہو سے شروع کر کے یہ ساری ضمیریں جوڑ دیں. کون کرائے گا بھائی تنصرو کا ٹیبل؟ کرائیں جی. تنسرو ہو ہے، اس کے بعد تنسرو ہم، تنسرو کا اور تنسرو کم. یہ نہیں آئیں گے. آپ چلے آپ کا ٹیبل پہلے پورا کر دیں، پھر میں وضاحت کروں گا. نہیں سر، انہوں نے اوپر کہا ہوا ہے کہ ہو ہم کا اور کم سے ملا کر لکھیے. ملانا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ملیں گے. تنصرو ہو اس نے اس کی مدد کی، تنصرو ہم اس نے ان سب کی مدد کی. اب آگے آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا آئے گا؟ تنصرو کا. تنصرو کا تو نے اپنی مدد کی، تو نے اپنی مدد کی نہیں آتا نا، اس لیے یہاں پہ یہ ٹیبل بیٹا میں نے نہیں بنایا، میں نے بنایا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے یہاں سے اٹھایا، اس لیے اس کو ہمیں ایز سچ ایکسپٹ کرے گا. ہی از دی اتھارٹی فار اس دس کورس. وہ کہتا ہے یہاں پہ یہ صیغہ نہیں آئے گا، تنصرونی آئے گا کہ اس نے میری مدد کی. آگے چلیں. یہ تنصرکم کا صیغہ بھی نہیں آئے گا، تنصرونا آئے گا کہ ہماری اس نے مدد کی، اور ہا کا بھی آئے گا تنصروہا. تو لہٰذا یہ نصرہ کا بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو ان کی طرف جو کرنے والا ہوتا ہے ان کی طرف نہیں لوٹتے. جیسے نصرہ جو ہے وہ نصرہ کا خود کو اپنے آپ کو نہیں کرے گا، نصرکم وہ سارے جو ہے اپنے آپ کی مدد نہیں کریں گے، باقی ساری دنیا. البتہ اگلا ہوگا. چلیں جی اگلا کوئی دہرائے، ابھی پتہ چل جاتا ہے، فرق ہے ان میں ابھی پتہ چلتا ہے. چلیں جی آمنہ طارق آج آپ ٹرائی کریں. علمنا ہو کو جو ہے ان صیغوں سے ملائیں، ہم کا کم سے. ہو ہے تو اگلا کیا آئے گا؟ علمنا ہم. ہاں آگے یہ اوپر لکھے نا اسی کے ہم کے بعد کا آ رہا ہے تو کہاں سے ملائیں؟ علمنا کا علم کا کم ملا دیں. علمناکم ہاں آ گیا، یہ بھی صحیح ہے. اور علم یہ دیکھیں علمنا، ہاں مونس ہو گیا. میں خود جو ہے وہ اپنے آپ کو علم نہیں دے سکتا، سکھا سکتا یا سکھا سکتا نا. تو اس لیے اس میں جو ہے یہ دو صیغے جو آنا اور نحنو کے یہ نہیں آتے اوپر. یس میں چلے ٹرائی کریں اسی طرح سیکھیں گے. یسمعوہ یسمعوہم ہو گیا، یسمعوکم بھی ہو گیا، یسمعنی بھی ہو گیا. یسمعوہم یسمعونا یسمعوہا. یہ اس کے اندر جو ہے سارے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ سننے کا عمل ہے. سننے کا عمل جو ہے کوئی اور ہے کر رہا، سن سارے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ذکر تو چلے اس میں دیکھیں اس میں بھی کیا کیا آتا ہے. ذکرتا ہوں ہوگا، ذکرتنی ہوگا، ذکرتنا اور ذکر. اب میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. دیکھیں یہ فعل نصرہ اور ذکرتا ایسے فعل ہیں جو یہ کا اور کم والے صیغوں پہ نہیں آتے. اسی طرح علمنا ایسا صیغہ ہے جو ان
نا اور نحنو پہ نہیں آتے. باقی کچھ سیغے، تو اس کا مطلب ہوا بعض افعال ایسے ہوں گے جس میں کا کن کے سیغے نہیں بنیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جس میں آنا اور نحنو کے سیغے نہیں بنیں گے، اور کچھ ہوں گے جس میں سارے سیغے بنیں گے. ایسا فعل جو سب کر سکتے ہیں اور جس کا اثر سب پہ ہو رہا ہو اس پہ جو ہے تمام بنیں گے. اور ایسا فعل جو مخاطب کر رہا ہے تو مخاطب کے سیغوں پہ وہ نہیں ہوگا. ایسا فعل جو متکلم کے سیغے کر رہے ہیں وہ متکلم کے اوپر نہیں ہوگا. یہ اس کا خلاصہ تھا. چلے اچھا ترجمہ کریں، ٹائم کم ہے، ترجمہ کریں، بٹ ٹائم تو ختم ہو گیا، ترجمہ مجھے کرنا پڑے گا. حل تنصرونی نام انصرک، حل تنصرونا نام نسمعک، حل ذکرتنی نام ذکرتک، حل تعلمونہ نام نعلمہ، حل سمعتنی نام سمعتک. اگلا سوال چھوڑ دیا ہے. اب آپ کے لیے ایک ہی نصیحت ہے اس کورس میں کہ علم کی کوئی حد نہیں. آپ نے دیکھ لیا 20 اسباق میں آپ سب شیر تھے، ہر چیز کو فٹافٹ کر رہے تھے. آخری سوال میں جب ہم نے آپ سے آزمائش کے طور پر ایک سادہ سی چیز جو ہمارے نزدیک سادہ سی پوچھی، آپ نے کہا سر یہ تو آج پہاڑ آپ نے ہمارے اوپر کھڑا کر دیا. ایسے ہی لگا نا، پہاڑ آ گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہی کدھر سے کیا استاد بات. کل تک وہی استاد جس کی ہر بات آپ کو سمجھ آئی تھی اب آپ سمجھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ مزید جو ہے ترقی چاہتی ہے، مدد چاہتی ہے، محنت چاہتی ہے، مشقت چاہتی ہے. سب چیزیں آسان نہیں ہیں. قرآن کو سیکھنا ہے. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم 50% الفاظ تو پہچاننے لگ گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ علم نہیں آ رہا کہ ان کا جوڑ کیسے ہوگا، یا ایسے الفاظ جن کا ہمیں مطلب نہیں آتا وہ کیسے گا. اس کا ایک ہی حل ہے، آگے چلیں، آگے کا سفر کریں اور ارادہ کریں اور کوشش کریں کہ مزید جتنے کوشش کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہی کچھ سی سیریز ہی کریں، نہیں، کہیں سے بھی علم آپ کو ملتا ہے. علم وراثت ہے آپ کی. ہمارا جو ہے یہ ایمان ہے کہ علم جو ہے وہ مسلمان کی وراثت ہے، جہاں سے ملتی ہے اسے حاصل کرو. تو جس ذریعے سے بھی آپ کو دین کا علم ملتا ہے آپ حاصل کرو. ہاں یہ کچھ آسان ہے، یہ طریقہ کچھ آسان ہے. اگر اس میں آپ چلتے رہیں تو انشاءاللہ 2-3 جو ہے کوشش کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. لیکن اس کا فہم جو ہے حاصل کرنے کے لیے آپ کو پھر بھی محنت کرنی. تو اس لیے آپ سب کو دعوت ہے اس کی کہ آپ جو ہے اس کو جاری رکھیں. اور کل انشاءاللہ آدھا گھنٹہ پہلے ہم کلاس شروع کریں گے تاکہ 20 اسباق کی پوری دہرائی جو ہے آپ کے لیے کر سکیں. اس میں کوشش کریں کہ آپ لوگ سب جو ہے وہ شریک ہوں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کو دکھانے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. الحمدللہ آپ کی یہ کلاس میں دیکھ رہا ہوں بہت آگے ہے. اس میں جو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مجھ سے بھی آگے ہیں، لیکن اس آگے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ جو ہے دین کے کام میں داخل نہیں ہوتے، اس کو عملی طور پر نہیں لیتے اور دوسروں کو سکھاتے نہیں. آپ کے لیے وہ بالکل بیکار ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، غور کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو اللہ حافظ. آج کی یہ کلاس